منگولوں کا حملہ، جس کے بعد بغداد آج تک سنبھل نہیں سکا۔ منگول افواج نے پچھلے 13 دن سے بغداد کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ جب مزاحمت کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں تو 10 فروری سن 1258 کو فصیل کے دروازے کھول دیے گئے۔ 37 عباسی خلیفہ مستعصم باللہ اپنے وزراء اور امراء کے ہمراہ مرکزی دروازے سے برآمد ہوئے اور ہلاکو خان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ہلاکو نے وہی کیا جو اس کے دادا چنگیز خان پچھلی نصف صدی سے کرتے چلے آئے تھے۔ اس نے خلیفہ کے علاوہ تمام اشرافیہ کو وہیں تلوار کے گھاٹ اتار دیا اور منگول دستے ام البلاد یعنی کہ بغداد میں داخل ہو گئے۔ اس کے اگلے چند دن تک جو ہوا اس کا کچھ اندازہ مورخ عبداللہ وصاف شیرازی کے الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، وہ شہر میں بھوکے گدھوں کی طرح پھر گئے، اس طرح جیسے غضبناک بھیڑیے بھیڑوں پر حلہ بول دیتے ہیں۔ بستر اور تکیے چاقوؤں سے پھاڑ دیے گئے، حرم کی عورتیں گلیوں میں گھسیٹی گئیں اور ان میں سے ہر ایک تاتاریوں کا کھلونا بن کر رہ گئی۔ دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر آباد بغداد الف لیلہ کی شہرزاد کا شہر، خلیفہ ہارون الرشید اور مامون کے قائم کردہ دارالترجمہ کا شہر تھا۔ یہ وہ شہر تھا جہاں مترجموں کو یعنی کہ جو ترجمہ کرنے والے تھے، مترجموں کو کتابیں تول کر سونا بطور معاوضہ دیا جاتا تھا، یعنی کہ ان کتابوں کو تول کر سونا بطور معاوضہ انہیں دیتے تھے جو دارالترجمہ کے مترجم تھے۔ یہ دلکشا مسجدوں، وسیع کتب خانوں، عالی شان محلات، سرسبز باغات، لبالب بازاروں، علم افروز مدرسوں کا شہر تھا۔ اس بات کا درست تخمینہ لگانا مشکل ہے کہ کتنے لوگ اس قتل عام کا شکار ہوئے۔ مورخین کا اندازہ ہے کہ 2 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ لوگ تلوار، تیر یا بھالے کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بغداد کی گلیاں لاشوں سے اٹی پڑی تھیں۔ چند دن کے اندر ان سے اٹھنے والے تعفن کی وجہ سے ہلاکو خان کو شہر سے باہر خیمہ لگانے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس دوران جب عظیم الشان شاہی محل کو آگ لگائی گئی تو اس میں استعمال ہونے والے آبنوس اور سندل کی قیمتی لکڑی کی خوشبو آس پاس کے علاقوں کی فضاؤں میں پھیلی بدبو میں مدغم ہو گئی ہوگی۔ کچھ اس طرح کا ادغام دجلہ میں بھی دیکھنے میں آیا۔ کہا جاتا ہے کہ اساتیری دریا کا مٹیالہ پانی پہلے چند دن سرخ بہتا رہا، پھر سیاہ پڑ گیا۔ سرخی کی وجہ وہ خون تھا جو گلیوں سے بہہ کر دریا میں شامل ہوتا رہا، اور سیاہی اس وجہ سے کہ شہر کے سینکڑوں کتب خانوں میں محفوظ نادر نسخے دریا میں پھینک دیے گئے تھے، اور ان کی سیاہی نے گل گل کر دریا کی سرخی جو کہ خون سے ہوئی تھی دریا کی سرخی کو ماند یعنی کمزور کر دیا تھا۔ فارسی کے عظیم شاعر شیخ سعدی خاصا عرصہ بغداد میں رہے تھے اور انہوں نے یہیں کے مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی تھی۔ چنانچہ انہوں نے سقوط بغداد کا یادگار نوحہ لکھا، جس کا ایک ایک شعر دل کو دہلا دیتا ہے۔ ہلاکو خان نے 29 جنوری سن 1257 یعنی کہ
1257 کو بغداد کے محاصرے کا آغاز کیا تھا۔ حملے سے پہلے اس نے خلیفہ معتصم کو لکھا، لوہے کے سوئے کو مکہ مارنے کی کوشش نہ کرو، سورج کو بجھی ہوئی موم بتی سمجھنے کی غلطی نہ کرو، بغداد کی دیواریں فوراً گرا دو، اس کی خندقیں پھاڑ دو، حکومت چھوڑ دو اور ہمارے پاس آ جاؤ۔ اگر ہم نے بغداد پر چڑھائی کی تو تمہیں گہری ترین پاتال میں پناہ ملے گی، نہ بلند ترین آسمان میں۔ 37ویں عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کی وہ شان و شوکت تو نہیں تھی جو ان کے عظیم الشان آباء و اجداد کے حصے میں آئی تھی، لیکن پھر بھی مسلم دنیا کے بیشتر حصے میں ان کا سکہ چلتا تھا اور خلیفہ کو زعم تھا کہ اس پر حملے کی خبر سن کر مراکش سے لے کر ایران تک کے سبھی مسلمان ان کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں گے۔ ہلاکو خان کو اپنے منگول سپاہیوں کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا۔ وہ پچھلے 4 اشروں کے دوران اپنے آبائی وطن منگولیا سے نکل کر 4000 میل دور تک آ پہنچے تھے اور اس دوران معلوم دنیا کے بڑے حصے کو اپنا متی بنا چکے تھے۔ بغداد پر حملے کی تیاریوں کے دوران نہ صرف ہلاکو خان کے بھائی منگو خان نے تازہ دم دستے بھجوائے تھے، بلکہ آرمینیا اور جارجیا سے خاصی تعداد میں مسیحی فوج بھی آن ملی تھی، جو مسلمانوں سے صلیبی جنگوں میں یورپ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھی۔ یہی نہیں، منگول فوج تکنیکی لحاظ سے بھی کہیں زیادہ برتر اور جدید ٹیکنالوجی سے بہرور تھی۔ منگول فوج میں چینی انجینئروں کا یونٹ تھا جو منجنیقوں کی تیاری اور بارود کے استعمال میں مہارت رکھتا تھا۔ بغداد کے شہر آتش گیر مادے نفتا سے واقف تھے، جسے تیروں سے باندھ کر پھینکا جاتا تھا، لیکن بارود سے ان کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس زمانے کا بارود آستگی سے جلتا تھا۔ منگولوں نے اس میں یہ جدت پیدا کی کہ اسے لوہے یا پکائی گئی مٹی کی ٹیوبوں میں رکھ دیتے تھے، جس سے وہ دھماکے سے پھٹ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ منگولوں نے دھوئیں کے بم بنانے میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ ان کی منجنیقوں نے شہر پر آتشی بارش برسانا شروع کر دی۔ یہی نہیں، منگولوں نے فصیل کے نیچے بارود لگا کر اسے بھی جگہ جگہ سے توڑنا شروع کر دیا۔ بغداد کے باسیوں نے یہ آفت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ابھی محاصرے کو 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ خلیفہ نے ہلاکو خان کو باری توان ادا کرنے اور اپنی سلطنت میں جمعہ کے خطبے میں اس کا نام پڑھنے کی شرط پر صلح کی پیشکش کی، لیکن ہلاکو کو فتح سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس نے یہ پیشکش فوراً ہی ٹھکرا دی۔ آخر 10 فروری کا دن آیا جب خلیفہ نے شہر کے دروازے منگولوں کے لیے کھول دیے۔ منگول مذہب میں کسی بادشاہ کا زمین پر خون بہانا بدشگونی سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہلاکو شروع میں خلیفہ کو یہ باور کرواتا رہا جیسے وہ بغداد میں اس کا مہمان بن کر آیا ہے۔ خلیفہ کی ہلاکت کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں، تاہم زیادہ قریب ترین زیادہ مشہور زیادہ مستند سمجھی جاتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہلاکو کے جو وزیر نصیر الدین توسی کا بیان ہے، جو اس موقع پر موجود تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ کو چند دن بھوکا رکھنے کے بعد ان کے سامنے ایک ڈھکا ہوا خوان، یعنی کہ گلاس نما یا پیالہ نما خوان لایا گیا۔ بھوکے خلیفہ نے بے تابی سے ڈھکن اٹھایا تو دیکھا کہ برتن ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہے۔
ہلاکو نے کہا کھاؤ۔ مستعصم باللہ نے کہا ہیرے کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے جواب دیا اگر تم ان ہیروں سے اپنے سپاہیوں کی تلواروں اور اپنے سپاہیوں کے لیے تلواریں اور تیر بنا لیتے تو میں دریا عبور نہ کر پاتا۔ عباسی خلیفہ نے جواب دیا خدا کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کہا اچھا تو اب میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی ہے۔ اس نے خلیفہ کو نمدوں میں لپیٹ کر اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے تاکہ زمین پر خون نہ بہے۔ نمدوں یعنی کلین وغیرہ۔ بغداد کی بنیاد مستعصم باللہ کے جد یعنی کہ باپ دادا جو تھے ابو جعفر بن المنصور نے سن 762 عیسوی میں بغداد نامی ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب رکھی تھی۔ صرف چند اشروں کے اندر یہ بستی دنیا کی تاریخ کے عظیم ترین شہروں میں شامل ہو گئی۔ ہندوستان سے لے کر مصر تک کے علماء، فضلاء، شاعر، فلسفی، سائنسدان اور مفکر یہاں پہنچنے لگے۔ اسی زمانے میں مسلمانوں نے چینیوں سے کاغذ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر علمی سرگرمیوں سے معمور ہو گیا۔ 9ویں صدی میں بغداد کا ہر شہری پڑھ لکھ سکتا تھا۔ 9ویں صدی میں تاریخ دان کی تحقیق کے مطابق سن 775 یعنی کہ 775 سے لے کر سن 932 تک آبادی کے لحاظ سے بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ اس کے علاوہ اسے 10 لاکھ آبادی تک پہنچنے والے دنیا کا پہلا شہر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ دارالترجمہ بیت الحکمہ میں یونانی، لاطینی، سنسکرت، سریانی اور دوسری زبانوں سے کتابیں ترجمہ ہونے لگیں۔ یہی کتابیں صدیوں بعد یورپ پہنچی اور انہوں نے یورپ کی نشاط ثانیہ میں اہم کردار ادا کیا۔ الجبرا، الگوریدم، الکیمی، زینت، الکحل وغیرہ جیسے درجنوں الفاظ بغداد کے اس سنہری دور کی دین ہیں۔ بغداد میں بسنے والے چند مشہور ہستیوں کے نام بھی دیکھ لیجئے جس سے بغداد کی عظمت اور شان و شوکت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ جابر بن حیان، جدید کیمسٹری کا بانی، سائنس کی فیلڈ میں۔ الخوارزمی، الجبرا کا بانی۔ الکندی اور الرازی، مشہور فلسفی۔ الغزالی، مشہور مفکر۔ ابو نواس، عظیم عربی شاعر۔ شیخ سعدی، عظیم فارسی شاعر۔ زریاب، یہ مشہور موسیقار۔ طبری، مشہور تاریخ دان۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ، مذہبی رہنما یہ جو چند نام ہیں جو بغداد میں رہتے تھے، بغداد میں بستے تھے، اتنے عظیم لوگ۔ آج سے ٹھیک 760 برس قبل بغداد پر چلنے والی اس ناگہانی منگول آندھی نے میسوپوٹیما کی ہزاروں سالہ تہذیب کے قدم ایسے اکھاڑے کہ وہ آج تک سنبھل نہیں پائے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے بعد سے آج تک کوئی مسلم شہر بغداد کی شان و شوکت کے عشر عشیر تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ بعض ماہرین نے لکھا ہے کہ مغربی تہذیب صرف اس وجہ سے پھل پھول سکی کہ منگولوں نے اس وقت کی برتر یعنی کہ اعلیٰ مسلم تہذیب کو تباہ کر کے مغرب کے لیے راستہ ہموار کر دیا تھا۔